نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ید اللہ فوق ایدیہم صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور من نور اللہ۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مبارکہ تے درود پاک پڑھن تو بعد عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرات۔ عزیزان گرامی، آج میں آپ کے سامنے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کا ذکر کروں گی۔ ویسے تو حضور سراپے معجزہ ہیں، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا ہر عضو مبارک معجزہ اور معجز نما ہے، اور دست مصطفیٰ کی شان اور کیا بیان ہو کہ جس ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، اس آیت سے آج کی تقریر کی تمہید آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں ہے۔ عزیزان گرامی، صلح حدیبیہ کے مقام پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیعت لی، جسے بیعت رضوان بھی کہتے ہیں۔ واقعہ یوں ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے 6 سال کے بعد مکہ مکرمہ کی جانب تشریف لائے۔ کفار نے کہا ہم آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ ہم جنگ کرنے کی نیت سے یہاں نہیں آئے، ہم یہاں لڑائی کے لیے نہیں آئے بلکہ کعبۃ اللہ کی زیارت کی غرض سے آئے ہیں، اور ہم زیارت کعبہ طواف سعی کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ لیکن کفار اکڑ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا، وہ اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے اور مشرکین کے خاص رشتہ دار تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میں جاتا ہوں اور اجازت لے کر آتا ہوں۔ جب حضرت عثمان غنی نے مشرکین سے بات کی تو انہوں نے کہا عثمان، تم ہمارے چچا زاد بھائی ہو، ہم تجھے اپنا فرد تسلیم کرتے ہیں اور تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم عمرہ کر لو اور جاؤ، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دوسرے اصحاب کو ہرگز ہم مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ عزیزان گرامی، روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرکین مکہ کی یہ بات سنی تو غیرت ایمان کو جوش آیا۔ حضور کے سچے عاشق میرے آقا کے پیارے جاں نثار صحابی رسول داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے قریش کے لوگوں، سن لو، اگر میرے آقا، میرے ماہی، میرے مدنی، میرے پیارے، میرے دل کے سہارے، رحمتوں کے اشارے، امام الانبیاء، نور خدا، شاہد السرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف نہیں لاتے اور تم ان کو ادھر نہیں آنے دیتے اور مجھے کہتے ہو کہ میں عمرہ کروں، اپنے آقا کے بغیر عمرہ تو ایک طرف میں کعبے کو بھی نہیں دیکھوں گا۔ عزیزان گرامی، ذرا غور فرمائیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے طواف کعبہ سے انکار کر کے اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ اگر سرکار کی نسبت نہ ہو، اگر سرکار کی معیت نہ ہو تو عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ عبادت بھی وہی قبول ہے جو سرکار کی اقتداء میں ہو، جو آقا کی محبت میں ہو۔ عزیزان گرامی، میں عرض کر رہی تھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جواب سے مشرکین مکہ غصہ میں آ گئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کو روک لیا اور واپس جانے نہ دیا۔ کچھ لوگوں نے افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان غنی معاذ اللہ شہید ہو گئے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ افواہ پہنچی تو حدیبیہ، جو ایک کنویں کا نام تھا، اسی نسبت سے اس جگہ کو حدیبیہ کہتے ہیں، ایک درخت کے نیچے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت فرمائی۔ سرکار نے فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ سب صحابہ نے بیعت کی، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کرتے تھے اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، تم نے نبی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، تم نے نبی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی بلکہ تمہارے ہاتھوں میں اللہ کا ہاتھ ہے، تو جس ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ قرار دے اس ہاتھ کی عظمت کون بیان کرے۔ سبحان اللہ۔
عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرما رہا ہے، اور جو اللہ کا ہاتھ ہو اس کی طاقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ یہی وہ دست مبارک ہے کہ جس کی ایک انگلی مبارک کا اشارہ ہوتا ہے تو پیاری بہنوں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہی وہ ہاتھ مبارک ہے کہ جس کی انگلی کے اشارے سے کائنات کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہی وہ ہاتھ مبارک ہے کہ جس کی طاقت حقیقت میں اللہ کی طاقت ہے۔ یہی وہ ہاتھ مبارک ہے کہ جس میں تمام خزانوں کی چابیاں ہیں۔ یہی وہ ہاتھ مبارک ہے کہ جس کے اعجاز کا انداز ایسا نرالا ہے کہ اس کو سمجھنے میں عقلیں عاجز ہیں۔ تو پھر کیوں نہ کہیں دست قدرت کا ہے منظر، دست قدرت کا ہے مظہر، مصطفیٰ کے نوری ہاتھ کرتے ہیں پل میں تنور، مصطفیٰ کے نوری ہاتھ نرم ریشم سے زیادہ خوبصورت دل نشین، نرم ریشم سے زیادہ خوبصورت دل نشین، بانٹیں کہ مقصود کو سر، مصطفیٰ کے نوری ہاتھ۔ عزیزان گرامی، طبرانی نے مستورد بن شداد سے روایت کی ہے کہ میں رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا۔ جب میں نے آپ کے دست اقدس کو چھوا، مصافحہ کیا، تو آپ کا دست مبارک میں نے ریشم سے بھی زیادہ نرم پایا۔ عزیزان گرامی، کپڑوں میں سب سے نرم کپڑا ریشم کا ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو پکڑتے ہیں تو آپ کو ایک خوشگوار احساس ہوتا ہے اور تسکین ہوتی ہے۔ یہ تو کپڑا ہے، مگر وہ دست مبارک جس کے حسن کی تعریف کرنا ممکن ہی نہیں، وہ حسن و جمال کے کمال کا مظہر ہاتھ، ایسا ہاتھ تو نہ مردوں میں کسی کا ہے نہ عورتوں میں کسی کا ہو سکتا ہے، جس کے حسن کا تذکرہ صحابہ کرام کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ریشم کے کپڑے سے بھی زیادہ نرم سرکار کا ہاتھ مبارک ہے۔ یہ تو نرمی کی بات ہے، یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے غداز کی بات ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی ایسے ریشم کو بھی نہیں چھوا جو نرمی میں سرکار کے ہاتھ مبارک سے بڑھ کر ہو۔ عزیزان گرامی، ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک اس قدر خوشبودار تھی کہ جو لوگ حضور سے مصافحہ کرتے وہ کئی کئی دن تک حضور کے ہاتھ مبارک کی خوشبو سے سرشار رہتے۔ سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے، نرم ملائم ریشم نالو ہتھ نبی دے پیارے، نرم ملائم ریشم نالو ہتھ نبی دے پیارے، ساجد جیڑے عاشقہ چمے، ساجد جیڑے عاشقہ چمے دین گواہی سارے۔ عزیزان گرامی، نبی پاک علیہ السلام سے مصافحہ کرنے والے سارا دن اپنے ہاتھوں سے خوشبو محسوس کرتا رہتا۔ عزیزان گرامی، اس روایت میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کسی بچے کے سر پر دست شفقت پھیرتے تو اس بچے کے سر سے خوشبو آتی رہتی۔ سبحان اللہ۔ خوشبو بھریا ہتھ نبی دا جس شے نوں لگ جاوے، خوشبو بھریا ہتھ نبی دا جس شے نوں لگ جاوے، ساجد کئی کئی دن اس شے چوں مہک سہانی آوے، ساجد کئی کئی دن اس شے چوں مہک سہانی آوے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی کم سن تھا کہ حضور علیہ السلام مسجد سے باہر تشریف لائے، وہاں بچے کھڑے تھے۔ حضور علیہ السلام نے محبت کے ساتھ بچوں کے چہروں پر ہاتھ مبارک پھیرا اور میرے بھی پھیرا، تو حضور کے ہاتھ مبارک کی ٹھنڈک اور خوشبو سے مجھے یوں لگا کہ جیسے ہاتھ مبارک ابھی ابھی عطار کی ڈبیاں سے نکالا ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ہاتھ مبارک ابھی ابھی عطر کی ڈبیوں سے نکالا گیا ہو۔ ریشم نالو نرم ملائم پیارے ہتھ نبی دے، ریشم نالو نرم ملائم ہتھ پیارے نبی دے، ونڈ دے رہندے خیرہ دائم پیارے ہتھ نبی دے، پاک نبی دے ہتھ دی یارو کی تعریف کراں میں، پاک نبی دے ہتھ دی یارو کی تعریف کراں میں، کستوری تو ود کے مہکن پیارے ہتھ نبی دے، کستوری تو ود کے مہکن پیارے ہتھ نبی دے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ ہاتھ مبارک ہے جنہوں نے غریبوں کی لجپالی کی ہے، یہ وہ ہاتھ مبارک ہے جن کی سخاوت بے مثال ہے، یہ وہ ہاتھ مبارک ہے جن کی طلعت بے مثال ہے، یہ وہ ہاتھ مبارک ہے جن کی رنگت بے مثال ہے، یہ وہ ہاتھ مبارک ہے جن کی نکہت بے مثال ہے، یہ وہ ہاتھ مبارک ہے جب کوئی سائل آتا ہے تو یہ عطا فرماتے ہیں، اگر بیمار آتا ہے تو ہاتھ مبارک کے چھونے سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی،
اور سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ میرے پیارے آقا نے اپنا پیارا ہاتھ مبارک ان کی پنڈلی پہ پھیرا۔ جب دست اقدس ان کی پنڈلی پہ لگا تو وہ ہاتھ پھیرتے ہی ایسے درست ہو گئے جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہ تھی۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے ہاتھ کا اعجاز تو دیکھو ذرا، مصطفیٰ کے ہاتھ کا اعجاز تو دیکھو ذرا، چھو گیا جس سے اسے فوراً شفا حاصل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔